السلام علیکم، ہیلو گائز دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے کیے ہوئے کچھ کمنٹسوں کے بارے میں۔ چلو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع۔ جیسا کہ ایک فرینڈ نے پوچھا تھا کہ یہ سب الگ الگ رکھو، اسے کیسے بولا جاتا ہے عربی میں؟ تو بولو گے حدا کل حت الحال الحال۔ حدا کا مطلب ہوتا ہے یہ، کلو کا مطلب ہوتا ہے سبھی کو، حتو کا مطلب رکھو، الحالو کا مطلب ہوتا ہے الگ، سیپریٹ مطلب، ٹھیک ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی سبزی ہے، آلو ہے، بیگن ہے، گاجر ہے، تو سب کو بول رہا ہے وہ مکس مت کرو، سب کو الگ الگ رکھو، ٹھیک ہے۔ گاجر کو گاجر میں، آلو کو آلو میں، پیاز کو پیاز میں، سب کو الگ الگ رکھو، ٹھیک ہے۔ تو حت الحال الحال، ٹھیک ہے، سب کو الگ الگ رکھو۔ حتو کا مطلب رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حاذا کا مطلب یہ، کلو کا مطلب سبھی کو، حتو کا مطلب رکھو، الحال الحال یعنی الگ الگ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ بولو گے۔ میں پوچھ کر بتاتا ہوں اس عربی میں کیسے بولیں گے، میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ انا اسألو بأخبرک۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اسألو کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، ٹھیک ہے، سائل سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سائل کا مطلب پوچھنا ہوتا ہے، اسأل کا مطلب میں پوچھ کر، ٹھیک ہے۔ انا میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے، انا چاہو تو لگاؤ، چاہو تو مت لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اسألو کا مطلب بھی مطلب ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں یا میں پوچھ کر، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پہ انا لگا دیا ہے، آپ چاہو تو انا لگاؤ، چاہو تو مت لگاؤ، ٹھیک ہے۔ انا اسألو میں پوچھ کر، با کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اور، اخبرک کا مطلب ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اخبرک کا مطلب ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن جب لاسٹ میں کا لگ جاتا ہے اخبرک، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں، میں پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ انا اسألو وانا اخبرک، انا اخبرک، ٹھیک ہے۔ خبر کا مطلب بتانا، خبرنی کا مطلب ہوتا ہے مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تخبرنی تم مجھے بتاؤ، اخبرنی مجھے بتاؤ، تو اس طریقے سے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخبرک آپ کو بتاتا ہوں، انا اسألو میں پوچھتا ہوں، اخبرک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ بولو گے۔ دکاندار سے پوچھو، دکاندار سے پوچھو، اسک ٹو شاپ کیپر، شاپ کیپر یعنی دکاندار۔ دکاندار کیا ہوتا ہے دوستو؟ دکاندار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو دکانداری کرتا ہے وہ دکاندار ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بھی مطلب اپنا بزنس کرتا ہے وہ بھی دکاندار ہے، ایک طرح سے اپنی دکانداری چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے کسی طریقے سے۔ تو بولو گے تسأل من تاجر۔ تسأل کا مطلب ہوتا ہے تم پوچھو، من کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سے، تاجر کا مطلب ہوتا ہے دکاندار۔ اور تاجر بزنس مین کو بھی بولتے ہیں، جو مطلب بزنس وغیرہ کرتے ہیں لوگ، وہ بھی تاجر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی تھوک کا مال بیچتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سبزی مین ہے، کوئی بڑی سبزی کا حساب سے بیچ رہا ہے تو وہ بھی تاجر ہے، ٹھیک ہے۔ تاجر کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنے والا، تجارت سے بنا ہوا تاجر۔ تجارت ہوتا ہے ویوسائے مطلب کام دھندا، اور تاجر کا مطلب اسے کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اگر دکاندار کو پوچھو گے تو اسے بقال بولتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ بقال کا مطلب دکاندار ہوتا ہے، جو پرچونی کی دکان ہوتی ہے اس کا وہ والا دکاندار بقال ہوتا ہے۔ بقالہ اسی سے بنا ہوا ہے، بقالہ کا مطلب پرچونی کی، گروسری کی دکان، ٹھیک ہے۔ تو تسأل من تاجر، دکاندار سے پوچھو۔ میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں۔ انا فی بعدین سا اتصال بک، یا پھر بولو گے لک۔ دیکھو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، انا کا مطلب ہو گیا میں، فی کا مطلب ہوں، بعدین کا مطلب بعد میں۔ دیکھو جب کہیں پہ یہاں پر جو ہے میں سا لگایا وہ کروں گا کے لیے لگایا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بعد میں فون کروں گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر بولنا ہے کہ میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں تو یہاں پر سا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سا دکھ رہا ہے نا، یہ سا نہیں لگے گا۔ اگر بات کرو گے کہ میں آپ کو بعد میں فون کروں گا، گا کر کے جب بات آتی ہے نا تو وہاں پر سا کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ کھاؤں گا، جاؤں گا، پیوں گا، وہاں پر سا کا استعمال ہم پہلے لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ صرف گا کے لیے ہی لگایا جاتا ہے، فیوچر کے لیے ہی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں تو یہاں پر سا نہیں لگاؤ گے، ٹھیک ہے، سا چھوڑ دو گے، بولو گے انا فی بعدین اتصال، اتصالک بھی بول سکتے ہو، اتصال بک بھی بول سکتے ہو، ٹھیک ہے، دونوں مطلب ہوتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لک کا مطلب بھی ہوتا ہے آپ کو اور بک کا مطلب بھی ہوتا ہے آپ کو۔ تو انا فی بعدین اتصال بک، میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں، اور میں آپ کو بعد میں فون کروں گا تو بولو گے انا فی بعدین سا اتصال بک، ٹھیک ہے، سا اتصال بک یا سا اتصال لک، اس طریقے سے آپ بولو گے، ٹھیک ہے۔ دونوں کے لیے الگ سینٹینس ہوتے ہیں، میں نے صرف بنا دیا ہے، ٹوٹی پھوٹی بھاشا میں بول سکتے ہو انا سوی بعدین اتصال، ایسے لوگ بول دیتے ہیں ٹوٹی پھوٹی بھاشا میں، ٹھیک ہے۔ انا اتصال بعدین، انا اتصالک، مطلب جیسے چاہو بول سکتے ہو بھائی، میں تو بس میرا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو سکھانے کا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جسم کی ہڈیوں کیا بولتے ہیں، جو باڈی کی جو بونس ہوتی ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ تو بولو عظام الجسم،
इजाम, इजाम नहीं बोला, इजाम बोलोगे तो कोई समझेगा ही नहीं ठीक है, इजाम का कोई मतलब ही नहीं होता, इजाम होता है, इजाम, ठीक है। इजाम थोड़ा जा को मोटा करना, इजामल जिस्म, इजाम अज़्म से बना हुआ है, अज़्म का मतलब होता है एक हड्डी, इजाम का मतलब होता है हड्डियां, इजामल जिस्म, ठीक है, जिस्म की हड्डियां। खून को दान करना अच्छा है, कहना है इन्होंने सिर्फ पूछा था कि दान को क्या बोलते हैं अरबी में, मतलब किसी को दान करना, खून को दान करना, इसको अरबी में क्या बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस ही बना दिया है, जैसे खून को दान करना अच्छा है, मैंने ये बना दिया है। तो फी मुमताज तबर्रा अलदम, फी का मतलब है मुमताज का मतलब अच्छा, मुमताज का मतलब एक्सीलेंट, बढ़िया, ठीक है। तबर्रा बोलते हैं, ठीक है, तबर्रा, तबर्रा का मतलब होता है दान करना, तबर्रा, तबर्रा का मतलब दान करना, थोड़ा सा ऐन करके बनाना, तबर्रा, तबर्रा, तबर्रा का मतलब दान करना, अलदम यानी खून, फिर मुमताज अच्छा है, तबर्रा अलदम यानी खून को दान करना, फिर मुमताज तबर्रा अलदम, ठीक है, खून को दान करना अच्छा है। कह रहा है कि नस को अरबी में क्या बोलते हैं, नस को बोलते हैं अरबी में इर्क, इर्क, इर्क का मतलब होता है नस, अर्क नहीं बोलना है, अर्क भी देखो, अर्क भी इसी तरीके से लिखा जाता है, इर्क भी इसी तरीके से लिखा जाता है, जैसा कि आप अरबी में यहाँ दिख रहे हैं ना, दोनों का लिखने का तरीका यही है, लेकिन बोलने का फर्क है, इर्क और अर्क में फर्क है, अर्क जो होता है पसीना होता है, ठीक है, अर्क बोलते हैं पसीने को यानी स्वेट, और इर्क जो होता है वो बेन होती है, नस होती है, ठीक है, इर्क का मतलब नस होता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की दोस्तों कमेंट्स, तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।